السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی آواز آج ہمیں کچھ میسج ملے ہیں، پہلے ایک سنتی ہیں باقی دیکھتے ہیں بعد۔ جی السلام علیکم، مبارک صاحب میں نے ابھی یہ آپ کا ایک اپنا کلپ دیکھا جس میں وہ ایک لڑکی جو ہے وہ ان کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ بد لڑکی جو ہے اس کے بارے میں آپ کا ایک کلپ تھا، وہ میں نے سنا کہ یہ بالکل سچ ہے۔ بہت عرصہ پہلے نا میں کچھ دن کے لیے نا پاکستان گیا تھا، تقریباً 3-4 روز کے لیے نا، تو وہاں پہ کچھ دوست ہیں، ان کے ساتھ پارٹی واٹی کا کوئی چکر تھا۔ اللہ چوک اور ایل ڈی اے کے درمیان میں ایک گیسٹ ہاؤس تھا جوہر ٹاؤن میں نا، شاید آپ کچھ جانتے ہیں لاہور کے بارے میں، اور یہ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک لوکیشن بتا رہا ہوں کہ اللہ چوک اور ایل ڈی اے کے درمیان میں ایک گیسٹ ہاؤس بنا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ کافی سارے لوگ جو تھے نا، تقریباً جاننے والے جو تھے، کوئی ایم پی اے تھا، کوئی کیا کہتے ہیں ناظم بھی تھا اس چکر کے نا، یعنی کہ کرتا دھرتا جو لوگ ہیں، رستہ گیر یہ وہ۔ تو وہاں پر میرا بھی اتفاق ہوا، مجھے کوئی کام تھا تو انہوں نے کہا یار تجھے پارٹی واٹی دکھاتے ہیں یار، آ ذرا تجھے دکھائیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا، میں نے وہاں پہ رکنا تھا رات کو، تو صبح میں نے نکلنا تھا، تو وہاں پہ جشن مشن جو بھی ہے، لڑکیاں چڑکیاں کا سارا چکر ہونا شروع ہو گیا، اور وہ ڈرنک وغیرہ سب کچھ آنا شروع ہو گیا۔ تو ایک وہاں پہ بندہ بیٹھا تھا، اس کا میں نام نہیں لوں گا، وہ مسلم لیگ نون تھا، اور جب نشے میں آیا تو اس نے کہا کہ بچپن میں میں نا رستہ گیر تھا، میں پیسے اور بکریاں چوری کیا کرتا تھا، اور آج دیکھو آج میں نون لیگ میں ہوں۔ تو محفل جمتی رہی، تو جیسی محفل جمتی رہی تو پتہ چلا کہ جی حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ میرے کان تھوڑے سے کھڑے ہوئے، میں نے تھوڑا سا اپنے دماغ کو گھمایا، میں نے کہا یار یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں تھا تو وہیں، لیکن جس کام کے لیے میں وہاں گیا تھا مجھے اس کام سے غرض تھی، لیکن وہ اس کے کام کے بدلے میں مجھے پتہ چل گیا کہ نون لیگ ہے کیا اور یہ سسٹم ہے کیا۔ ٹھیک ہے نا، میں نفرت کرتا ہوں ایسے سسٹم سے جو کہنے کو تو لوگوں کی نظر میں بڑا شریف اور یہ وہ، اور اندر جو ہے وہ شرافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہ جو خیر انکشاف یہ ہوا کہ وہ جو گیسٹ ہاؤس تھا نا، وہ وہاں پہ جو بھی لڑکیاں کا کوئی چکر وکر تھا اس میں حمزہ ککڑی انوالو تھا، اور مین روڈ کے اوپر جتنے بھی گیسٹ ہاؤس ہیں یا لاہور کے جتنے بھی گیسٹ ہاؤس ہیں، وہاں پہ کوئی بھی لڑکی کا کوئی لنک ہوتا تھا، وہاں سپلائی ہوتی تھی، تو اس کی اشیرباد حمزہ شہباز کے اوپر ہی ہوتی تھی۔ ککڑی حمزہ ککڑی کی تھی، اشیرباد اس کی، پولیس والا جو ہوٹل یہ سب کچھ اس کے اندر میں کام کرتے تھے۔ تو خیر جب مجھے پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے تو میں نے جناب اپنے دوست کو کان میں بولا، میں نے کہا یار میں نا اس آدمی کو پسند نہیں کرتا، میں تو بس آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں پہ آ گیا، تو میں یار بس اب نکلتا ہوں۔ تو خیر میں وہاں نکل گیا، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہ جو گینگ ہے نا، یہ نواز شریف گینگ، یہ لڑکیاں سپلائی بھی کرتی ہیں، اندر کھاتے اور ترقی کرتی ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے میسج جو دیے تھے اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آرمی کے جو کرتے دھرتے لوگ ہیں، نیوی میں جو کرتے دھرتے لوگ ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کی بیویاں، ایک دوسرے کی بہنیں اور ایک دوسرے کی بیویاں پسند کر کے استعمال کرتے ہیں، اور پھر ترقی بھی اسی صورت میں ملتی ہے اپنے جونیئر کو، جو سینئر دیتے ہیں نا ترقی اپنے جونیئر کو، تو اس کی وائف یا اس کی ماں یا اس کی بہن وہ دے کے تو اس کو پھر بلا کے تو پھر اس کو ترقی دیتی ہیں رات کو پڑا استعمال کر کے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بالکل سچ ہے، اور اگر آپ یہ میرا میسج آن ایئر کرنا چاہتی ہیں تو کر دیجیے گا، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک جہاد ہے اور یہ ایک حق ہے، یہ ایپ جو ہی نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، اور یہ ٹرو ہے کہ ہمیں پاک صاف لوگ چاہیے۔ جس طرح حضرت امام حسین نے اٹل انکار کر دیا تھا کہ نہیں میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یزید اس چیز کا حقدار ہے کہ وہ حکومت کر سکے۔ ٹھیک ہے نا، یہ عمران خان صاحب ایک جہاد کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں، اور یہ میں پوری قوم کو میسج دینا چاہتا ہوں، پاکستان کی پوری پبلک کو، عوام کو دینا چاہتا ہوں کہ اب فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ اب آپ نے کون سا راستہ چننا ہے، کیونکہ پاکستان کے سارے ادارے جو ہیں وہ تو شہباز جی کے ساتھ ہے، کیونکہ سب حرام خور ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کماتے ہیں، اور ان کو بندہ ایسا نہیں چاہیے جو ان کی حرام کی کمائی بند کرے۔ ٹھیک ہو گیا نا، چلیں شکریہ بہت۔ اچھا، یہ بڑا اہم میسج ہے، اس چیز کا کئی لوگوں نے پہلے بھی مجھے بھیجا تھا، میں یہ آپ لوگوں کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ جو غریب ہے اس کو تو بیچارے کو کھانا نہیں مل رہا،
یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کس طرح نوکریاں ملتی ہیں، کیا طریقہ واردات ہے، یہ سب لوگ ان کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ یہ لوگ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، پاکستان میں بھی رہتے ہیں، صرف جو عوام کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے وہ اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔